تو یہ ماحول قریش کے لوگوں نے بنا دیا تھا، اور اس ماحول کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا ان کاہنوں اور جادوگروں کی وجہ سے، جو قریش کے ساتھ مل کر وہی بات کہتے تھے جو قریش کہلوانا چاہتے تھے. کیونکہ اگر کبھی کوئی تازے قسم کا انسان پیدا ہو جائے جو کہے کہ میں ان خرافات کو نہیں مانتا ہوں، تو عربوں نے کاہنوں اور جادوگروں سے متاثر ہونے کے بعد ایک طرح سے ان کی خدائی کو مانا ہوا تھا. اب جب یہ لوگ پوچھتے تھے قریش والے کہ فلاں آدمی تو ہمارے راستے سے ہٹ رہا، تو فوراً کاہنوں اور جادوگروں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مطلب کی بات کہو، تاکہ جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں یہ واپس ہمارے قریب آ جائیں، یہ واپس ہم سے مل جائیں. لیکن قریش کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی بعثت کا دن قریب آیا، اس وقت یہ سارے کے سارے منصوبے ٹوٹنے لگے، یہ ساری کی ساری خرابیاں ظاہر ہونے لگی. اس لیے کہ جن لوگوں کی مدد سے قریش کی حاکمیت چل رہی تھی وہ یہی جادوگر تھے، وہ یہی کاہن تھے. کاہن اسے کہتے ہیں جو جنوں سے خبریں لیتا ہے اور انسانوں تک پہنچاتا ہے. کہ اسلام کے اندر بدترین گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جاہلیت کی چیز ہے. کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ عرب کے لوگ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا اور کسی ایسے علاقے میں جاتا تھا جو سلطان ہوتا تھا تو قدم رکھتے پہلے کہتا تھا کہ اے اس علاقے کے جن میں تیری بنا میں آ رہا ہوں تو میری حفاظت کر. اگر کبھی کسی کو اپنے گھوڑے کے لیے یا خچر کے لیے پانی یا چارہ ڈھونڈنا پڑتا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو بس راستے سے ہٹنا پڑتا. اب جب راستے سے ہٹتے سارا راستے میں کہتے جاتے اے اس علاقے کے جن ہماری حفاظت کر، اے اس علاقے کے جن ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. قرآن میں اس کا تذکرہ آیا اللہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. لیکن سورہ جن کی آیت ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے جو جنوں کی پناہ مانگتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے جنوں کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے، وہ اور مقبول ہوتے جاتے ہیں. وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہمارا حکم ماننے والا بن گیا. قرآن کہہ رہا ہے خبردار کبھی کسی جن کو سہارا نہ بنانا، تم جن کے سامنے جاؤ گے فزادوہم رہقا، وہ سمجھے گا کہ یہ تمہارے یہاں سے گھس گیا، جن کی سرکشی بڑھ جائے گی. یہ کام کا طریقہ تھا عربوں کا، کتنا ڈر تھا ان کے دلوں میں جنوں کا. تو یہ کاہن جو تھے ان کا کام یہ ہے کہ جنوں سے خبر لے اور انسانوں تک پہنچائے. عربوں نے قریشیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا دیا تھا، ان سے اپنے مطلب کی باتیں کہلوایا کرتے تھے. جو قریشی ان کو بتائے یہ کاہن جن کے نام سے وہ بات پھیلا دیتے تھے. مگر یہ بات یاد رکھو یہ لوگ جو کاہن تھے ان کے پاس ناکان جن آیا کرتے تھے. یہ حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی کہ جن انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتے ہیں کون ہے کہ جو ہمارے کام آ جائے گا، کون ہے کہ جو ہماری باتوں سے متاثر ہو جائے گا، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اس کے بعد ہفتے 2 ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور آنے کے بعد اسے غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جنوں کی خبر پہلے صحیح ہوتی تھی اب غلط ہوتی ہے. لیکن بہرحال جن کا انسانوں پر آنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایسے لوگ تو یہ دعویٰ کریں کہ جن ہمارے پاس آتے ہیں ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنوں کو یہ اختیار اور اجازت ہے کہ وہ انسانوں سے مل سکتے ہیں اور انسانوں کو پروردگار نے اس طرح بنایا کہ ان کی دوستی جنوں سے ہو سکتی ہے. لیکن ایک فرق تھا، پہلے جن جو خبر لاتے تھے وہ صحیح ہوتی، اب جو خبر لاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. یہ فرق کیا ہو گیا؟ اس میں 2 روایتیں. ایک روایت ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اور ایک روایت ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی. تو یاد ہوگا آپ کو سارے گزشتہ ولادت رسول کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا کہ جنوں کی خبریں پہلے صحیح جو ہوتی تھی اب غلط جو ہوتی. پہلے اتنی صحیح ہوتی کہ پیغمبر اسلام کے حالات بھی وہ بتا دیا کرتے، اور اب اتنی خبر ہوتی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے حالات کو جن نہیں بتا سکتے. اس سلسلے میں بہت ہی اہم روایت ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں علماء نے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا نقل کیا. بہت دونوں ایسی روایتیں کہ جنہیں تمام مسلمانوں نے امام سے دیا. اس سلسلے کی یہ بھی ایک روایت ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جد پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ جب کبھی پروردگار عالم کو کسی بھی مخلوق کے بارے میں کوئی حکم دینا، مثلاً اس کی جان نکالو، اسے صحت یاب کر دو، اسے بیمار ڈال دو، اس کی روزی بڑھا دو، اس کی روزی کم کر دو، پروردگار کو جب کوئی حکم دینا ہوتا تو ایک مرتبہ عرش الہی سے تسبیح کی آواز آتی. یہ تسبیح کی آواز سن کر اس کے نیچے کا جو عرش ہے وہ یہی تسبیح پڑھنے لگتا ہے. اس تسبیح کی آواز سن کر اس سے نیچے جو آسمان ہے وہ یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے. اس کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والا آسمان، اس کی تسبیح سن کر اس سے نیچے والا آسمان، یہاں تک کہ جو آخری آسمان جو دنیا کا آسمان کہلاتا یہاں سے تسبیح کی آواز بلند ہوگی. تو اس آسمان پر رہنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں بھائی یہ تصویر کی آواز کیوں بلند کی تم نے؟ آسمان پہ کہتے وہ آسمان اپنے اوپر والے سے پوچھتا بھائی تم نے یہ تصویر کیوں پڑھی؟ وہ اپنے اوپر والے سے پوچھتا. یہ سوال پہنچ جاتا ہے عرش خدا تک، تو عرش خدا سے آواز آتی کہ خدا کام ہونے والا ہے کہ یہ تصویر پڑھی گئی. بس یہ جواب سن کر وہ آسمان اپنے نیچے والے آسمان کو پیغام پہنچاتا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تو تصویر کیوں پڑھی ہے یہ بتا. وہ اپنے سے نیچے والے آسمان کو یہ پہنچاتا ہے پیغام، یہاں تک کہ آخری آسمان تک یہ پیغام آ جاتا. وہاں تک جنوں کو آنے کی اجازت تھی تو وہ آ کر یہ باتیں سنتے تھے فرشتوں کی اور اپنے ساتھیوں کو لے جا کے بتاتے تھے کہ دنیا میں ان کے دوست ہیں. لیکن تاریخ میں
کوئی ایک تاریخ ہے، پتا نہیں وہ 17 ربیع الاول ہے جب رسول خدا کی ولادت ہوئی، یا 27 رجب ہے جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. ان دو میں سے کوئی ایک تاریخ تھی کہ جب جنوں کو آسمان تک جانے سے روک دیا گیا اور ان کو اجازت نہیں ملی. اب جب جن آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو اندازے سے خبریں دیا کرتے ہیں. پہلے تو فرشتوں سے سن کے دیتے تھے، وہ خبر سچی ہوتی، اب اپنے اندازے سے دیتے ہیں. تو روایتوں میں یہ درج ہے کہ آخری مرتبہ جنوں کو جو آسمان تک جانے کی اجازت ملی تھی وہ پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے والے سال میں، یعنی جب پیغمبر اسلام کو نبوت کا اعلان کرنا ہے 40 سال، اس سے جو پہلے والا سال تھا 39واں سال، اس میں جنہوں کو اجازت ملی ایک مرتبہ اور تو وہ آسمان پر آئے. جناب اس وقت دنیا میں جتنے بھی کاہن تھے سب گھبرا گئے، سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس آنے والی جن اب جب آخری خبر لے کے آئے تو یہ خبر بڑی پریشان کرنے والی تھی. قریش بھی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ قریش کا سلسلہ کاہنوں سے ملا، کاہنوں کا سلسلہ جنوں سے ملا. جنوں کے پاس آسمان کی خبریں کم ہو گئی. آخری خبر جو جن لے کے آئے وہ یہ تھی کہ ہم قریب کو یہ واقعہ پیش آنے والا. مطلب میری گفتگو اختتام کے قریب ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو سال گزرا وہ بڑا عجیب سال تھا. باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا وہ اپنی جگہ پر، مگر قریش اور مکے میں یہ جو جن تھے ان کی مسلسل خبریں پھیل رہی تھی. چنانچہ کی روایتوں میں لکھا ایکلا نام کی ایک عورت جو مکے میں رہتی تھی قبیلہ بنو صحب، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رات کو اس کے پاس گرا تھا اور وہ اس کو خبریں دے جاتا تھا کہ کل یہ واقعات پیش آنے والے میں نے آسمان سے سنے. وہ اگلے دن مکے والوں کو بیان کیا کرتی تھی. مکے والے اس کو بہت مانتے تھے اور روزانہ اس کے پاس آتے تھے کہ کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا. اس جن کا نام رکھا تھا ساتھی. تو ایک رات کو یہ عورت کہتی ایسا جو خود ایک ساتھی نا جس کے پاس گن آتے تو اس رات کو میرا ساتھی یعنی گن آیا اور آنے کے بعد بے خوشی کے حالت میں آ کے گر پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے ہوش آیا تو ایک ہی بات کہتا ہے ادرا ماں ادرا، میں نے دیکھ لیا. اور کیسی عجیب بات کو میں نے دیکھا، ارے ہم قریب گلے کتلے اور زخمی ہونے کا زمانہ قریب آ رہا اور یہ کر کے بے ہوش ہو کے گر گیا. صبح ہوئی اور رخصت ہو گیا. اگلے دن دستور کے مطابق مکے کے کافر آئے اس کے بعد اور پوچھا کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا. جواب دیا کل تو اس نے عجیب بات کہی جو میں خود بھی نہیں سمجھتا یہ جملہ کہا. قریش اور پریشان ہوئی اس جملے کا کیا مطلب. خیر اگلی رات تو پھر بھی عورت کہتی ہے کہ میرا ساتھی میرے پاس آیا لیکن آخری مطلب آیا اور آنے کے بعد کہاں وبا شروع ہو. ارے درے اور کس قسم کے درے میں نے دیکھے اور قریب اس کا نام طلب ہونے والا اور یہ کہہ کہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور پھر صبح ہوش میں آیا اور چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا. اگلے دن قریش پھر پہنچی. آج کے دن تمہارے پاس کیا خبر. کہا کہ آج کے دن تو یہ خبر دی کہ میں نے درے دیکھے ایسے درے کہ جو اس کا نام بلند کرنے والے. قریش کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. جناب اسی لیے تاریخوں میں لکھا جب جنگ احد ہو گئی اور وہ درے والا مارکا پیش آیا جب پیغمبر نے درے میں 50 سپاہی رکھے تھے اور وہ درہ چھوڑ کے چلے گئے اور پیچھے سے قریش نے حملہ کیا اور بعد میں وہ شکست آ گئے تب مکے میں یہ بات پھیل گئی. آج فیصلہ کی خبر سے بھی ہوئی ہے وہ ان دروں کی بات کر رہی تھی، اس نے خبر دی تھی اس آخری رسول کے بارے میں. تو اب جو آخری زمانہ ثابت اور جنہوں کی خبریں بھی بڑھتی چلی جا رہی وہ اپنے ماننے والوں کے لیے مختلف خبریں لا رہے ہیں. چنانچہ ایک تاریخ میں یہ بھی کہ یمن کے علاقے میں بہت بڑا قائم تھا یہ سلام کا جم. ایک صبح کو وہ اٹھا تو اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ پہنچنے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں مکے سے عجیب خبر آئی کہ وہاں ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا. ذرا اپنے ساتھی سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ کیا بات. وہ پہاڑی پہ چڑھا، پوری قوم اس کے ساتھ یہ سب پہاڑی پہ چڑھ اور وہ مکے کی طرف رک کر کے تلوار کے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر تک کھڑا رہا پھر اس کا جسم لڑکنے لگا. اب کچھ صحیح کاہن بھی تھے کچھ غلط بھی تھے اور اس کے بعد وہ سر کو جھٹکا دیتا اور پھر اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قوم وہ آدمی بالکل سچا بہت مختصر مدت تم میں رہے گا لیکن جس نے اس کو نہیں مانا وہ دھوکہ کھائے گا. اس لیے کہ میرے ساتھی نے مجھے یہی بتایا. یمن کے اندر پیغمبر کی رسالت اس دن کی وجہ سے مستحکم ہوئی. ایک سبب یہ بھی تھا اور یہ جملہ اگر آج آپ کو یاد رہے تو یمن کے اندر اس کاہن نے یہ خبر پہنچا دی کہ سچا رسول آیا تو آپ کو بات میں جاننے میں بڑا مزہ آئے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت فقط اس لیے کرنا پڑتی تھی کہ مکے کے کاہن کی خبر پہ ہم کو یقین آ گیا تھا. تو یہ واقعہ تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسی طریقے سے روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ دوسری خلافت کا. حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے اتنے میں ایک آدمی نے آ کر ان کو سلام کیا. حضرت عمر نے اسے دیکھا پہچان دیا، سلام کا جواب تو دیا لیکن سوال کیا کہ کیا تو اسلام قبول کر چکا. اس نے کہا حیران ہو کے کہا کہ آپ کے پاس سینکڑوں آدمی آئے ہوں گے آج تک، آپ نے کسی بھی سوال نہیں کیا. اس سے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا کہ کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں جنوں کے ذریعے سے خبریں دیتا اور کہانت کی باتوں کو پھیلایا کرتا تھا. اب دیکھیے جب کاہن ایک آدمی بن جاتا اسے جنوں کی صحبت مل جاتی تو پھر اسے مزہ آ جاتا. اس کے بعد خدا رسول بھی اس کو یاد نہیں رہتے. وہ چاہے شریعت پکار کے کہتے ہیں کہ یہ پہلے حرام، وہ کبھی بھی مزے کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ جن
کر مجھے خبریں دے جاتا. ارے اس کی باتیں چھوڑیں, یہاں ایک عام انسان, عام مومن جس کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں, ذرا سی پریشانی ہوتی دوڑ کے جاتا ہے انہیں کاہنوں کے پاس, وہ جو جنوں کے ذریعے خان دکھانے والے, بچے کے ذریعے اور تیل کے ذریعے اور پانی کے ذریعے, جبکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام اور کفر کے قریب قریب کہا. تو خیر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو کاہن تھا, تو نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کہا کہ وقت پروردگار نے مجھے یہ نعمت. حضرت عمر کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا, مجھے بھی ہم زمانہ یاد جب ہم سب لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے, مورتی کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے, مردار و نجس کو کھایا کرتے تھے. اسلام نے آ کے ہم کو بدل دیا. لیکن ہاں اتنا بتا دیں کہ آخری مرتبہ جب تیرا ساتھی تیرے پاس آیا تھا تو اس نے کیا پیغام دیا؟ یہ طاہر کہتا ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح, آخری مرتبہ میرا ساتھی دن جب میرے پاس آیا تو بڑا پریشان, بڑا گھبرایا ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پریشانی؟ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا. جب کئی مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات, اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. وہ خود دو شیر پکڑے, اور وہ شیر کیا تھے؟ میں جنوں کو دیکھ رہا ہوں تو وہ پریشانی کی حالت میں اپنا سامان اٹھا کے بھاگ رہے. اے جنوں ہوشیار ہو جائے, اگر تم نے اس سے مان لیا تو تمہاری نجات ہے, ورنہ تمہیں سزا ہونا. بس یہ دو شیر پڑھ کے وہ غائب ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ یعنی واقعات تو بہت سارے, مقصد یہ کہ یہ ساری نشانیاں قریش کے سامنے پہنچنے لگیں. دوسرے الفاظ, مکے کے قریشیوں یہ پتا چل گیا تھا اس ذریعے سے بھی جس پر ان کا ایمان کہ یہ رسول سچا رسول ہے. پھر اتنی مخالفت کس لیے ہوئی؟ وجوہات آپ نے سن لی. اور فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی کہ جیسے جیسے اعلان رسالت کا زمانہ قریب آتا جا رہا, ہر چیز میں تبدیلی آ رہی. اس طرح پیغمبر کی ولادت سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آئیں, مگر وہ تو ایک رات کی تبدیلیاں, لیکن اعلان رسالت سے پہلے تو پورا سال بہت عجیب انداز کا سال گزرا. حتیٰ یہ کہ جن عربوں کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں, کافروں سے کوئی تعلق نہیں, پروردگار نے ان تک بھی رسالت کا پیغام پہنچایا. جناب یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلہ عربوں کا ہے, وہ اپنے بتوں کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ایک بچڑے کو لے کے گیا, اس گائے کے بچے کو, اور لے جا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دیا. اس کا خون بیٹھے رہا. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سارا خون بہ جائے تو ہم اس کے گوشت کی تقسیم کرائیں. کچھ ایک تقریب میں آ گیا کہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک بتوں کا حصہ ہوتا ہے, مگر اس سے پہلے کہ سارا خون بہ جائے اس بچڑے میں سے خوفناک آواز نکلی, اور وہ آواز کیا تھی؟ نبی ہوں اجنبی ہوں بلسان فصیح رجل یبتغی یقول لا الہ الا اللہ. کہ اس بچڑے میں سے ایک آواز آئی, ایک خطرناک قسم کی آواز, کہ میں دیکھ رہا عنقریب خاص ہونے والے, عنقریب دلیل ہونے والے, اور میں دیکھ رہا کہ عربی زبان کے اندر ایک مرد کھڑے ہو کے آواز دے گا لا الہ الا اللہ. یہ سارے کے سارے پجاریوں نے بھی اور بھیڑ چڑھانے والوں نے بھی اپنے کانوں سے سنا کہ اس بدھ کے قدموں کے اس کو لینے آئے. تاریخ یہ بتاتی کہ اسی زمانے خصوصیت کے ساتھ مکے کی سرزمین کے جتنے درخت و پتھر سب سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز خصوصیت کے ساتھ بلند ہونے لگی. جب پیغمبر گھر سے غار ہرا جاتے ہیں, غار ہرا سے گھر آتے ہیں, یعنی واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہی سبب کہ پیغمبر نے قریش کے قدموں میں جانا بند کر دیا, فقط غار ہرا میں رہتے ہیں. اس لیے کہ پیغمبر کعبے میں چلے جائیں تو دیوار کعبہ کے السلام علیکم یا رسول اللہ کی نئی آواز آنے لگتی. پہلے یہ آواز نہیں آتی. جس راستے سے گزر جائے بس نئی آواز دیں, درخت کی آواز دیں, جانور اس طرح سلام کریں. پیغمبر غار ہرا میں تشریف فرما تو ماحول یہ بنا کہ ایک طرف ظالموں کے جن یہ آخری خبر دے کے جا رہے ہیں جب ہم دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے تو خبر سن لو کہ آخری رسول آنے والا. دوسری جانب بتوں کے قدموں سے یہ آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں ذلیل و خوار ہونا. اور تیسری جانب مکے کا ہر بے جان ذرہ, چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ پتھر, بلکہ جاندار جانور تک پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان کر رہے. یہ ماحول بن چکا تھا جب 27 رجب کے قریب اعلان رسالت کا حکم پیغمبر کو مل رہا, مگر یہاں سے بالکل نئی گفتگو شروع ہو رہی انشاءاللہ.